أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سورہ نور کی آج آخری آیتوں کا درس ہے. انشاءاللہ سورہ نور ختم ہو جائے گی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، یعنی ان کے سارے احکامات کی تعمیل دل سے کرتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، تو اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے ہیں. ایمان والوں کی خوبی اور بالخصوص صحابہ کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کسی اجتماعی کام میں صحابہ لگتے تھے تو اگر کسی کام سے ان کو جانا ہوتا اس اجتماعی کام کو چھوڑ کر تو پہلے اجازت طلب کرتے پھر جاتے ہیں. طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی بڑے کے ساتھ کسی جگہ جائے یا کسی کام میں مشغول ہو تو پھر بڑے کی اجازت سے ہی بقیہ سارے کام کرنے چاہیے، پوچھ کر کرنا چاہیے. غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب یہ وہ غزوہ تھا جب عرب کے کئی قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندقیں کھودی اور اس کو کھودنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کیا. سارے مسلمان خندقیں کھودنے میں مصروف تھے. اگر کسی کو اپنے کسی کام سے جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا اور چلے جاتا. لیکن منافق لوگ اول تو اس کام میں آئے ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا تو منافق نہیں آئے، اور اگر تھوڑے بہت آ گئے تھے تو بہانے سے چپکے سے بغیر اجازت کے بھاگ جاتے تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف اور ان کی شان اور ان کی ایک پیاری خوبی بیان کر رہے ہیں کہ لم يذهبوا حتى يستأذنوا، کہ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ صحابہ کی جماعت ہوتی ہے تو یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ آپ کی اجازت سے آتے جاتے ہیں. ان الذين يستأذنونك اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، اے پیغمبر جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جن کو چاہیں اجازت دے دیا کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہا کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب یہ آپ کے صحابہ
آپ سے اجازت چاہیں جانے کی کسی کام سے تو آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہا کریں، جس طرح والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور والدین اپنی اولاد پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے دعا کرتے تھے اور ساری امت پر شفیق اور مہربان تھے، لیکن جو آپ کے ساتھ جماعت تھی، صحابہ کی جماعت، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت پر خاص شفقت تھی اور آپ صحابہ کے لیے خوب دعائیں کیا کرتے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت میں آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ایسا معمول نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ۔ بہت سارے دیہاتی لوگ جب مدینہ آتے تھے تو آداب سے ناواقف ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نام لے کر آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو، بلکہ ادب اور تعظیم کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، جو چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں بغیر بتائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب مجلس سے جائیں تو اجازت لے کر جائیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں لگے ہوئے ہوں اور جانا چاہ رہے ہوں تو اجازت لے کر جائیں۔ لیکن منافقین اس حکم کو پورا نہیں کرتے تھے، چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، بغیر بتائے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مخالفت ہے، یہ خلاف ورزی ہے، حکم کی مخالفت ہے، اس پر تم پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے یا کوئی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی انسان جس حالت میں بھی ہے، اچھی حالت، بری حالت، صحت، بیماری، فقر و فاقہ، روزگاری، سب اللہ جانتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا، اللہ کے پاس سب کو لوٹایا جائے گا، اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیا تھا۔ یعنی کل قیامت کے دن جب سب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، اچھا کیا ہوگا تو اچھا سامنے آئے گا، برا کیا ہوگا تو برا سامنے آئے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا پورا پورا علم ہے۔ الحمدللہ 18ویں سپارے کی سورہ نور آج ختم ہو گئی۔ اب یہ کہ انشاءاللہ ہمارے دروس کا سلسلہ رمضان کے مہینے میں اس ترتیب پہ نہیں ہوگا، بلکہ تراویح میں جو پارہ پڑھا جائے گا اسی کا درس انشاءاللہ ہوا کرے گا، اور پھر یہ عید کے بعد یہ دروس کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔